जनाब फताह रहमान चौहान साहब, जनाब कर्नल मुशर्रफ साहब और इस ब्यूटीफुल बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स और चौधरी तारक साहब, सोहेल मेहदी साहब, मेरी प्यारी बहन रियाना कौसर साहबा, मोअज़्ज़ज़ गेस्ट, ब्रदर एंड सिस्टर, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये ऑनर है कि आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं ये समझता हूँ ये जो काम गुजर फाउंडेशन कर रही है, ये अभी एक आप ये कह लें कि छोटी सी बूंद है जो समुद्र में ये मिक्स कर रहे हैं। गुजर कौम नॉट जस्ट ओनली द साउथ एशिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में आपने प्रेजेंटेशन देख ली। मैं चूँकि लेट था इसलिए मैं वो पूरी प्रेजेंटेशन नहीं देखी। सबसे पहले मुझे जिस बात ने अट्रैक्ट किया कि गुजरों की हिस्ट्री पढ़ूं, वो बंदा गुजर नहीं था। शायद आज़ाद कश्मीर के लोग उसको जानते होंगे, जी.एम. मीर की किताब थी। वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे खुशी ये हुई कि गुजर सबसे ज़्यादा मजहबी भी है, और ये मजहबी मिशन के लिए जब आए हैं, जिस वक्त इन्होंने कोयटा से क्रॉस किया तो ये मुख्तलिफ रास्ते लेते हुए मुख्तलिफ जगहों पर गए। और ये हिस्ट्री है गुजरों की कि इन्होंने हमेशा बहुत से काम किए, लेकिन बैड लक ये है कि इनके काम रिकॉग्नाइज नहीं होते। काश अगर आज मोहतरमा माइजा मीर साहबा तशरीफ रखती अभी तक, या मेरे प्यारे भाई इब्रार मलिक साहब, तो मैं भी आपने कुछ शिकायत कंप्लेन उनके सामने पेश करता। देखिए, साउथ एशियन लार्जेस्ट बरादरी जो है अभी तक एक पीएम नहीं बना सकी, और इससे ज्यादा और अफसोस की क्या बात है। मुझे खुशी हुई कि इन बच्चों को इनकरेजमेंट मिल रही है, अचीवमेंट अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे अफसोस ये हुआ कि मैंने कुछ अर्सा पहले यूके में हमारे आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस साहब से शिकायत की कि हमारे जो बच्चे हैं पीएससी के एग्जाम में गए और उनके साथ ज्यादती हुई है, आप प्लीज उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, वहां पर जब लोग यूके जाते हैं तो हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, यहाँ आते हैं तो ये बाज़ दफा आपके साथ हाथ मिलाना भी शर्मिंदगी समझते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है। देखिए, बच्चों की एनकरेजमेंट करना मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सवाब और कोई नहीं है। आज मैं मुख्तलिफ स्पीकर्स की मुख्तलिफ गुफ्तगू थी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी। सच्ची बात है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस। जितने भी स्पीकर आए उन्होंने अपनी अपनी तरफ से खूबसूरत बातें की। मैं आपको यहूदियों की एक बात सुनाना चाहता हूं जो जू है। मेरे ख्याल में अगर हम कैलकुलेशन करें तो गुजर जूओं से ज्यादा है, क्योंकि हिटलर ने आगे खत्म कर दिए थे, वैसे वो डिजर्विंग भी थे। अच्छा, जू जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जिस तरह आज ये गुजर फाउंडेशन है या गुजर यूथ या मुख्तलिफ गुजर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अच्छे काम जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यकीन करें ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे तो खुशी होती है। यहूदियों का हेडक्वार्टर है शिकागो, शायद आपने सुना होगा, अमेरिका में। यहूदियों के घर जो बच्चा पैदा होता है उसकी रजिस्ट्रेशन शिकागो में होती है। यहूदी जब बच्चा ग्रो होना शुरू होता है तो उसकी तालीम के अखराजात, उसके हेल्थ के बाकी सारे वो हेडक्वार्टर जो है वो अफोर्ड करता है। और फिर क्या होता है कि वो जो यहूदी बच्चा जब ग्रो होता है, किसी पोजीशन पे जाता है, तो वो 5 या 10% रिटर्न टू दी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 या 10% ऑर्गेनाइजेशन को देता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इससे वाइड भी हमें सोचना चाहिए। साथ यहूदियों ने एक और काम किया हुआ है, वो ये कि वही ऑर्गेनाइजेशन जो शिकागो में है, वो जहां भी यहूदी किसी जगह अपनी बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका कोई खर्चा नहीं होता, किसी यहूदी का कोई खर्चा नहीं होता बिजनेस करते वक्त। वो क्या करते हैं कि वो शिकागो इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि हम फलानी लोकेशन पे कोई कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो वहां से क्या करते हैं कि वहां से
ان کو کہتے ہیں کہ وہاں فیزیبلٹی اسٹڈی کریں. ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ بیسک جو چیزیں ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے, بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے. جب وہ فیزیبلٹی اسٹڈی کرواتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل یہاں بہت بڑا کاروبار ہے کپڑے کا, تو وہ ان کا ہیڈ کوارٹر کہتا ہے کہ وہیں کپڑے کا کاروبار شروع کرو. اچھا, جب وہ کاروبار شروع کرتے ہیں کپڑے کا, تو وہ جو ایگزسٹنگ بزنس مین ہیں کپڑے والے, ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اتنا اتنا کپڑا وہاں بھیج دو. وہ کپڑا وہاں بھیج دیتے ہیں, مثلا مختلف جو بھی جس طرح کا کپڑا وہاں ریکوائرڈ ہے, ہفتہ 2 ہفتے, مہینہ 2 مہینے, وہ اس کی پرائس جو ہے ویری لو رکھتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کپڑا 100 روپے کا میٹر ہے تو وہ یہودی وہ 15 روپے کا میٹر بیچے گا. اب دیکھنا کہ مارکیٹ میں باقی دکاندار کلپس ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سستا تو وہاں بک رہا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد سراؤنڈنگ مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہیں. جب کلوز ہو جاتی ہیں تو وہ بزنس مین اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ہی وہاں سے ریٹرن کرنا شروع کر دیتا اپنے حصے کا اس آرگنائزیشن کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں, دیکھیے ہمارے یہ بچے پڑھ کے اللہ کرے پروفیشنل بنے. میری دعا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ کسی جگہ جائے, لیکن اب بچوں کو مدد چاہیے. بے شمار بچے لیک آف سپورٹ ہے. میں نے جو پی ایس سی آزاد کشمیر کی ایگزامپل دی ہے, یقین کریں میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ فیل تھے وہ ان کو لے لیا گیا, اور جو پاس تھے اور ان میں سے یہاں بھی ایک اسٹوڈنٹ تشریف فرمایا. آپ جیسے جو لوگ یہاں بیٹھے, پلیز بیکنگ دیز پیپل. جو جو پولیٹیشین ہیں ان کا بھی کام ہے اسٹینڈ فار دیز پیپل. اگر آپ ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ سیاست کرنے کا. اگر ایک پولیٹیشین اگر آپ کو اچھا ویژن نہیں دیتا اس کو کوئی رائٹ نہیں, اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں اس کو ووٹ دینے کا. کیا یہی ہے کہ آپ وہاں ان کو استقبالیہ دیں, ان کے ہاتھ ڈالیں اور ووٹ بھی دیں اور فائنانس بھی دیں؟ کیوں؟ ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے. میری بہن نے بیرسٹر صاحب کا جو صدر آزاد کشمیر ہے سردار ابراہیم, اس کی ایک ایگزامپل دی تھی, وہ مٹھو آٹو مشہور ہے. تمام سرداروں نے اتنا اتنا آٹا دے کر اس کو اس وقت بیرسٹر بنایا جس وقت تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. آج اگر آپ دیکھیں تو 100% لاونا کوٹ جو ریشیو ہے ہائی ہے ایجوکیشن کا. دیکھیں جو لارجسٹ برادری ہے اس کا ذرا دیکھ لیں. یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں کسی صاحب کے آگے. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں روٹی دیتا ہے؟ ہمیں چاہیے اپنا حق مانگنا. اگر کوئی آپ کو اپنا حق نہیں دیتا تو اس کے آگے نہ کھڑا ہوں. کیوں نہ میں ہوں کوئی بھی ہو. میں فار ایگزامپل میں یو کے میں گیا, جس شہر میں رہتا تھا وہ انگریزوں کے بعد شہر تھا, سٹی نہیں, مسلمانوں کا بڑا شہر تھا. بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں ہمیں لوکل کاؤنسلر کا نام بھی نہیں پتا تھا. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, وہ جو جتنی بھی ہماری وہاں کمیونٹی تھی, اٹ واز 1980 لیٹ 70 کی بات ہے. میرے اندر یہ ایک بات کھڑی ہوئی کہ ہم کیوں ان کے پیچھے ووٹ تو ان کو دیتے ہیں, تو ان کے پیچھے کیوں جائیں. میں نے بھی یہ اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میرا کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں نے ہائر ایجوکیشن میں گیا ہوں, میں خود ہائر ایجوکیشن میں گیا ہوں, ساتھ ساتھ کام کیا, فیملی گرو اپ کی. اب ماشاءاللہ میرا بیٹا لوئر ہے, ہوپ فلی اچھی خبر آپ کو ملے گا فیوچر میں. وہ اگر بریکسٹ نہ ہوتی تو یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا, لیکن ٹرائی ہے کہ نیشنل ممبر آف پارلیمنٹ بن جائے. یہ پر آپ کی دعائیں بھی ہیں, دعائیں زیادہ اثر کرتی ہیں. اور اسٹرگل کیے ہیں. میں نے 15 سال ایز اے والنٹری ورکر کام کیا. جس وقت ہم نے ڈیمونسٹریشن کی ایتھنک لوگوں کے لیے, آج وہ لڑکیاں لڑکے 172 ہیں یا کتنے پروفیشنل ڈائریکٹر لیول پر ریٹائر ہو رہے ہیں, جن کے پیچھے ہم نے سٹینڈ لیا تھا کمیشن فار ریشل ایکوالٹی کونسل کے ساتھ مل کے. پھر کاؤنسلر بنا 16 سال ایز اے کاؤنسلر, 16 ایئر ایز اے کاؤنسلر. جو کچھ مجھ سے ہوا کراس دا کمیونٹی, میں نے یہ تفریق نہیں کی کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے. مزہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پرزینٹ کریں کہ غیر مسلم بھی آپ کی عزت کریں. الحمدللہ مجھے چرچ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ سپورٹ کرتی تھی, اس لیے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ مجھے کسی چیز کا لالچ. میں یہ چاہتا تھا کہ میں اگر کوئی خدمت کروں گا انشاءاللہ اٹ ول ریٹرن ٹو می. اسی طرح جو آپ نے یہ آرگنائز کیا ہے, میں سچی بات ہے کہ میں کل معذرت کی تھی, میں ویری سیریسلی پرابلم ہے میرے بیک کو, لیکن یہاں آ کے وہ بیک کا درد ختم ہو گیا ہے. آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا. تو میں زیادہ دیر آپ کو نہیں اس انتظار میں رکھوں گا, لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ پلیز جتنا کچھ ہو سکے
اور ایک اور ریکویسٹ ہے معزز سامعین تشریف فرمائیں. میری بہن ریانہ کونسل نے کہا تھا کہ انہوں نے جب نیشنل سینسر دیکھے تو وہاں گجروں کا جو ہے نا افسر نظر نہیں آ رہا تھا. نہیں آئے گا, اس کی وجہ اب ہم گجر نہیں ہیں, ہم کوئی میں پسوال ہوں, یہ چوہان ہے, یہ گورچی ہے, یہ فلاں. خدا کے لیے اگر بننا تو گجر بنے نہ کچھ بھی نہ بنے. اگر آپ نے کوئی اچیو کرنا تو کلیکٹیولی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. چوہان میرے نام کے چوہان ہیں, ہمارے خدا کی قسم شہر میں کمار ہیں, وہ بھی چوہان کہلاتے ہیں. میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں, میرے نام کے بھی چوہان ہیں, کمار بھی چوہان ہیں, تو کیوں نہ گجری رہے, ایک ہی طرف جائے نا. تو مہربانی فرمائیں, جو تو آپ بزرگ تشریف فرمائیں یا لیڈر لوگ تشریف فرمائیں, پلیز ہمیں رہنمائی کریں, ہمیں حوصلہ افزائی دیں. جو کچھ میرے لیے حکم ہوا انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے مجھے عزت دی ہے, بلایا ہے. اگر مجھ سے کوئی ایسا کلمہ غلط نکلا تو میں وہ ودرو کرتا ہوں. تو شکریہ ونس اگین, آپ نے بہت انتظار کیا سارا دن. اور یہ جو آرگنائزر ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ, انہوں نے بھی بہت بیوٹیفل یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے. شکریہ, تھینک یو ویری مچ ونس اگین, تھینک یو.